الرحمن الرحیم۔ اپنے دوسرے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم زین کے کرنل کے ساتھ مشین کو سٹارٹ کریں گے، اور یہاں ہم کمانڈ دیتے ہیں یو نیم ہائفن اے، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا اس وقت کون سا کرنل رننگ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس وقت ہمارا جو کرنل چل رہا ہے وہ زین کرنل ہے۔ تو سب سے پہلا ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں ورچ ڈیش مینیجر۔ یہ آپ کا گرافیکل انٹرفیس ہے جس کے ذریعے ہم ورچولائزیشن کو کنٹرول کرتے ہیں یا ورچولائزیشن انوائرمنٹ پہ ٹوٹل کام کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کے پاس زین اس وقت سٹارٹڈ ہے، ایکٹیو ہے، اور اس کا ایک ڈومین چل رہا ہے، اور اس کے اوپر ہم اپنی مشینز کو انسٹال کریں گے۔ یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں جو بہت نہایت ہی اہم ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ دو قسم کی چیزیں ہونی چاہیے۔ یا تو ہمارے پاس آئی ایس او ہو اویلیبل آپ کے مشین کے اوپر انسٹالیشن کے لیے جو ہم مشین انسٹال کریں گے، یا پھر ہم یہاں پہ ایف ٹی پی، ایچ ٹی ٹی پی اور این ایف ایس سرور کنفیگر کریں گے جس کے اوپر ہم سارا امیج رکھیں گے۔ تو یہاں پہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ سینٹوس کی ڈی وی ڈی ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے، لیس کرتے ہیں۔ ہمارے سسٹم نے اس کو کھول کے دکھا دیا کہ یہ سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے، اور اس کو ہم کاپی کرتے ہیں ایف ٹی پی کے اندر۔ اس سے پہلے میں یہ چیک کر لوں کہ آیا ہمارے پاس ایف ٹی پی انسٹالڈ ہے۔ یم انسٹال وی ایس ایف ٹی پی ڈی کی کمانڈ سے ہم اگر انسٹال ہے، سوری یہ میں نے کمانڈ تھوڑی سی غلط دے دی۔ یم انسٹال اسپیس وی ایس ایف ٹی پی ڈی، یہ ہمارا پیکج ہے ایف ٹی پی سرور کے لیے۔ اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ انسٹالڈ ہے یا نہیں۔ بالکل جی، اس کو یہ اپڈیٹ کر رہا ہے۔ اس کو ہم یہاں پہ یس کر کے اپڈیٹ کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ ہم جو ایف ٹی پی کنفیگر کریں گے اس کے اوپر ہم اپنا سارا جتنا بھی امیج ہے، امیج نہ کہیں اس کو آپ، ہماری ساری جو ڈی وی ڈی ہے اس کو کاپی کریں گے، اور اس کی لوکیشن کیا ہوگی؟ اس کی لوکیشن ہوگی آپ کے پاس وار ایف ٹی پی پب۔ پب وہ فولڈر ہے جو انونیمس یوزرز کے لیے اویلیبل ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم ڈیش کرتے ہیں، یہاں سے سی پی ہائفن اے وی آر کی کمانڈ کے ساتھ اسٹیرک اور ویریس ایف ٹی پی پب کے اوپر اس کو ہم کاپی کریں گے۔ تھوڑا سا ٹائم لے گا اس کو کاپی کرنے میں، تمام آر پی ایمز اور جتنا بھی ہمارا سسٹم ہے اس کو یہاں پہ یہ کر دے گا۔ اور ایک قسم کی آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم لوکل پورا امیج یہاں پہ انسٹال کر رہے ہیں یا کاپی کر رہے ہیں، اور ایک لوکل ریپو بنا رہے ہیں جس کے اوپر سے ہم انسٹالیشن کریں گے۔ ایف ٹی پی سرور بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایف ٹی پی کی ٹرانسمیشن فاسٹ ہوتی ہے اوور نیٹ ورک، تو اس کے ذریعے ہم ساری انسٹالیشن کو کریں گے۔ دوبارہ ہم ورچ مینیجر کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو ہمارے پاس آپشن آئی ہے، ایک آپ کے پاس ڈومین رننگ ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، اور اوپر لوکل ہوسٹ کے اوپر یہ بتا رہا ہے کہ زین کا کرنل لوڈڈ ہے یا زین ہمارے پاس اویلیبل ہے پلیٹ فارم جس سے ہم مشین انسٹال کریں گے۔ تو یہاں سے اس کو ہم نیو مشین کے لیے ہم نیکسٹ کرتے ہیں، نیو، اور یہاں پہ سب سے پہلے وہ لکھا آ رہا ہے 5 آپشنز ہیں جو ہم نے یہاں پہ کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہے نیم، سیکنڈ نمبر پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بتا رہا ہے کہ فلی ورچولائزڈ اور پیرا ورچولائزڈ کی آپشن ہے مشین کے لیے۔ تھرڈ ہے ہمارے پاس لوکیشن آف نیسیسری فائلز فار انسٹالنگ اینڈ آپریٹنگ سسٹم آن ورچوئل مشین، جو کہ ایف ٹی پی ہم یہاں پہ کنفیگر کر رہے ہیں، اور اسٹوریج ڈیٹیلز وچ ڈسک پارٹیشنز اور فائلز دا ورچوئل مشین شوڈ یوز، کہ کون سی ڈسک پارٹیشن ہم یہاں پہ دیں گے، یا پھر کون سی امیج فائل ہوگی جس کے اوپر ہم یہ سارا کچھ انسٹال کریں گے۔ اور لاسٹ میں لکھا آ رہا ہے کہ کتنی میموری اور سی پی یو ایلوکیشن ہم اس کے اوپر کریں گے۔ نیکسٹ کرتے ہیں، یہاں سے مشین کا نام دیتے ہیں ہم زین 1 کر لیں، یا اس کو ہم کر لیتے ہیں مشین 1۔
اس کو نیکسٹ کرتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو ہمارے پاس آپشن انیبل ہے پیرا ورچولائز کی. جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں بتایا تھا کہ فلی ورچولائزڈ سپورٹڈ ہارڈ ویئر ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمارا سسٹم ہمیں پہلے ہی شو کر رہا ہے کہ پیرا ورچولائزڈ انیبل ہے، اور لاسٹ میں ایک نوٹ بھی لکھا آ رہا ہے دا ہوسٹ سی پی یوز ان دس مشین ڈو ناٹ ہیو سپورٹ فار فل ورچولائزیشن. یہاں سے فارورڈ کرتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو ہمارے پاس اس وقت اویلیبل آپشن جو ایکٹیو ہے وہ کیا ہے؟ نیٹ ورک انسٹال ٹری، ایچ ٹی ٹی پی، ایف ٹی پی اور این ایف ایس سرور. لازمی نہیں ہے کہ یہ این ایف ایس سرور اور ایف ٹی پی اور ایچ ٹی ٹی پی سرور آپ کی اسی مشین کے اوپر ہو. یہ جسٹ میں اس وجہ سے اس مشین کو یوٹیلائز کر رہا ہوں تاکہ کیونکہ ہمارے پاس دوسری کوئی اسپیئر مشین اویلیبل نہیں ہے، تو سارا کچھ ایک مشین کے اندر ہم یہاں پہ اویلیبل کر رہے ہیں. او ایس ٹائپ ہم جنیرک ہمیں دے رہا ہے، ہم یہاں سے اس کو کریں گے لینکس. اور لینکس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کون کون سی آپشنس موجود ہیں؟ ڈیبین، فیڈورا کور، اس کے علاوہ جنیرک 2.4x 2.6x، یہ سارے کرنل موجود ہیں. اور یہاں پہ ریڈ ہیٹ انٹرپرائز لینکس 5، سینٹوس اور ریڈ ہیٹ انٹرپرائز لینکس 5 یہ دونوں ایک ہی جیسی چیزیں ہیں. اب وہ لوکیشن آ گئی ہے جہاں سے ہم اس کو بتائیں گے کہ ہمارا یہ والا ایف ٹی پی سرور ہے یا ایچ ٹی ٹی پی سرور ہے جس کے اوپر ہماری یہ ساری انسٹالیشن ڈائریکٹریز یا انفارمیشن یا فائلز موجود ہیں. چونکہ ہم نے ابھی تک ایف ٹی پی کو فلی کنفیگر نہیں کیا اور اس کی فائلز وہاں پہ کنفیگر ہو رہی ہیں، تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہم یہاں پہ رکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فائلز ہماری کتنی رہ گئی ہیں. جی فائلز کو یہ کاپی کر رہا ہے. ایک اور ٹرمنل اوپن کرتے ہیں. اس ٹرمنل کے اوپر میں یہاں پہ جاتا ہوں، ویریس ایف ٹی پی اور پب ایل ایس کریں تو آپ کے سامنے فائلز کا بتا رہا ہے. ابھی میرے خیال سے صرف آر پی ایمز ہی یہ کاپی ہو رہے ہیں. جی بالکل آر پی ایمز کاپی ہو رہے ہیں. جتنی دیر میں یہ آر پی ایمز اور یہ تمام فائلز ایف ٹی پی کے اندر کاپی ہو رہی ہیں اتنی دیر کے لیے میں ویڈیو کو پاز کرتا ہوں. جی ہمارا ایف ٹی پی کے اوپر اس وقت سارا ڈیٹا جو ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سینٹوس کی پوری سی ڈی امیجز اور آئی ایس او لائنکس کے ساتھ کاپی ہو چکی ہے. اب ہم جسٹ یہاں پہ ایف ٹی پی سرور کو سٹارٹ کرتے ہیں، وی ایس ایف ٹی پی ڈی سٹارٹ، اور اس کو ایک دفعہ یہاں سے چیک کر لیتے ہیں. میں نے تھوڑی دیر پہلے اس کو چیک کیا تھا اپنے پاس. ہاں جی ہمارے پاس ایف ٹی پی سرور کا پاتھ یہ ہے. جی ہمارے پاس یہ آ رہا ہے. اس کے سارے آر پی ایمس بھی یقیناً ہمارے پاس جی بالکل آ رہے ہیں ہمارے پاس آر پی ایم. تو یہی ایڈریس ہم یہاں سے کاپی کرتے ہیں اور اس مشین کے اندر اگر موجود ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز اس کو بالکل جی موجود ہے. یہاں سے اس کو ہم نیکسٹ کرتے ہیں، فارورڈ. اب ہمارے پاس دو قسم کی اویلیبلٹی ہیں، آپشنس ہیں جن کے ذریعے ہم یہاں پہ اس کو مشین کو سٹور کریں گے. ایک ہمارے پاس اگر آپ کو یاد ہو میں نے ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہے، وارلب زین امیجز کے اندر ہمارے پاس آپشن ہے، وہاں پہ امیج فائل ایک کریٹ کرے گا ہمارا سسٹم اور اس پہ یہ ساری مشین انسٹال ہوگی. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ یہاں سے بلاک ڈیوائس یا پارٹیشن کو انیبل کریں، جو نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور اس کے ذریعے ہم یہاں پہ انسٹال کر سکتے ہیں. 4 جی بی کی مشین جی یہی اتنی رہنی چاہیے. اس کو ہم فارورڈ کرتے ہیں. یہاں سے ہم جو ہی فارورڈ کریں گے ہمارے پاس ایک آپشن آئے گی کہ آپ نے ورچوئل نیٹ ورک کو یوز کرنا ہے یا پھر آپ نے برج کو یوز کرنا ہے. زین کے اندر ایک آپشن ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے آپ اس کے اوپر ریئل نیٹ ورک کارڈ کے اوپر برجنگ انیبل کریں گے. زین کا جب کرنل سٹارٹ ہو اور اس کی سروسز سٹارٹ ہوتی ہیں تو آٹومیٹیکلی ایک زین BR0 کے نام سے ایک آپ کو یہ کیا کہیں گے اس کو نیٹ ورک انٹرفیس دے گا جو کہ آپ کا برجنگ کا کام کرتا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے یہ نیچے لکھا نظر آ رہا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ یہ برج کی انوائرمنٹ آپ کو دے گا، یعنی آپ کی جو ورچوئل مشین ہے اور آپ کا جو ریئل انوائرمنٹ ہے ان دونوں کے درمیان یہ ریئل نیٹ ورک کارڈ برج کا کام کرے گا بیس آپریٹنگ سسٹم کے اوپر جو موجود ہے، اور آپ کی
ورچوئل مشین ریئل آپ کے انوائرمنٹ کے ساتھ یا نیٹ ورک انوائرمنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتی ہے. اس کو ہم یہاں سے فارورڈ کریں گے اور یہاں پہ ہم میموری تھوڑی سی کم کریں گے چونکہ ہمارے پاس میموری کم ہے. اس کو ہم 400 MB کر لیتے ہیں. جی بالکل. اور اگر آپ غور کریں تو میکسیمم ورچوئل سی پی یوز اویلیبل کیا ہے، لمٹ 32. چونکہ ہمارے پاس اس وقت ہوسٹ کے اوپر 2 سی پی یوز ہیں تو ہم سنگل ایک سی پی یو کو یوز کریں گے. اس کو ہم فارورڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ فنش کریں گے. یہ جو چیزیں ہم نے دی ہیں جیسا کہ مشین 1 اس کا نام پیرا ورچولائز، 397 MB اس کی میموری ہم نے دی ہے، ایک سی پی یو دیا ہے، ایف ٹی پی کا یہ ایڈریس ہے جہاں سے یہ سارا کچھ اٹھائے گا. یہ ہمارا امیج فائل ہے جس کے اوپر انسٹالیشن ہوگی. اور یہ شیئرڈ فزیکل ڈیوائس، ٹارگٹ کیا ہے، زین برج 0. میک ایڈریس اس نے ہمیں نہیں دکھایا اور انیبل آڈیو فالس ہے. اس کو نیکسٹ کرتے ہیں. اب یہ ہماری وہ امیج فائل کو کریٹ کر رہا ہے جو ہم نے دیکھی ہے تھوڑی دیر پہلے. یہاں پہ امیج فائل کریٹ کرنے میں تھوڑا سا یہ ٹائم لے گا، اپ ٹو یور اسٹوریج کہ آپ کی اسٹوریج کتنی آپ نے یوز کی ہے. یہاں پہ ہم نے یہاں پہ اسٹوریج یوز کی ہے اگر آپ غور کریں 4 GB. تو یہ 4 GB کا ایک امیج یہاں پہ کریٹ کرے گا. اور امیج کریٹ کرنے کا اگر آپ کو میں بتاؤں لوکیشن کیا ہے، وار لب کے اندر زین، اور اس کے اندر امیجز کے نام سے ایک فولڈر ہے. اور ایل ایس کریں تو یہاں پہ اگر ابھی آپ کو شو نہیں کر رہا لیکن اگر آپ غور کریں تو اس نے امیج تو کریٹ کر دیا لیکن اس کو ساتھ ساتھ اس کا سٹوریج مکمل کریٹ کر رہا ہے. یہاں پہ اگر آپ غور کریں ایل ایل کرتے ہیں تو اب اس کا سائز پہلے سے بڑھ چکا ہے. ریئل ٹائم پہ جو سائز اس وقت وہ ہونا چاہیے جو وہ یہاں پہ کریٹ کرتا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پہ شو بھی کر رہا ہے. ایل ایل کریں تو اب 37 ہو چکا ہے. جب بھی ہم کوئی ورچوئل مشین انسٹال کریں گے امیج فائل کے طور پہ تو اسی طرح ہمارا امیج کریٹ ہوگا. اب نیکسٹ ہماری یہ آٹومیٹیکلی ورچوئل مشین کو سٹارٹ کرے گا اور اس کا ایک ٹرمینل ہمارے سامنے ہمیں نظر آئے گا. اور ہم بیک کرتے ہیں آپ کے ورچوئل مینیجر کی طرف یا ورچوئل مشین مینیجر کی طرف. اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ ہمیں اس نے دکھایا ہے کہ مشین 1 زین 1 رننگ یعنی مشین 1 ہے، زین آئی ڈی اس کی 1 ہے اور یہاں پہ اس کی سی پی یو یوزیج، میموری یوزیج، یہ سب کچھ ہمیں دکھا رہا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو ہمارے پاس اس مشین کی انسٹالیشن کا پروسیجر سٹارٹ ہو گیا. یہاں پہ کلک کریں گے، اس کو ہم اوکے کرتے ہیں. کلک کرنے سے ہم اس مشین کے اندر اس کے آ چکے ہیں. نیکسٹ کریں. اب یہاں پہ ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے ڈی ایچ سی پی سے آئی پی اٹھانا ہے یا اپنا آئی پی کنفیگر کرنا ہے. یہاں پہ ابھی ہم ڈی ایچ سی پی سے آئی پی اٹھاتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو ایگزیکٹلی وہی چیزیں ہو رہی ہیں جیسا کہ ہم ریئل مشین میں ہم نے جو کچھ کیا تھا. باقی ساری اس کی انسٹالیشن وہی ہے جو ہم عام مشین کے اندر یا ریئل ہارڈ ویئر کے اندر جو مشین کی انسٹالیشن کرتے ہیں. یہاں سے ویو میں جا کے اس کا میں ٹول بار ڈسیبل کرتا ہوں تاکہ ہمیں اس کی اسکرین صحیح نظر آ سکے. یہاں پہ کلک کرتے ہیں، نیکسٹ کریں. جی بالکل 4 GB کی ڈرائیو آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہے زین ورچوئل بلاک ڈیوائس 3993 MB واز ان ریڈیبل. اس کو ہم یس کرتے ہیں. اب یہ اس کو ہمارے سامنے کریٹ کر دے گا. یہاں پہ اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے تمام پارٹیشنز کو ڈیلیٹ کر کے ڈیفالٹ لے آؤٹ بنائے. ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ یہاں پہ وہی سارے اصول جو آپ نارمل حالات میں فالو کرتے ہیں یا ریئل مشین پہ وہی فالو ہوں گے. جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس حساب سے اب آپ اپنا سرور کنفیگر کر سکتے ہیں. اس کو نیکسٹ کرتے ہیں. یہاں پہ پاسورڈ دیتے ہیں مشین کا. اور یہاں پہ
میں چاہتا ہوں کہ ابھی ہم اس کو کمانڈ لائن انٹرفیس پہ صرف اس کی انسٹالیشن بیس انسٹالیشن کریں، تو یہاں پہ نیکسٹ کرتا ہوں۔ یہاں پہ مقصد آپ کو ورچولائزیشن انوائرمنٹ کریٹ کرنا کر کے دکھانا ہے، نہ کہ گرافیکل انسٹالیشن یا فل انسٹالیشن، تو اس لیے میں نے اس کو اس طرح کیا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو سیم وہی پروسیجر، فارمیٹنگ روٹ فائل سسٹم، بوٹ فائل سسٹم، اور باقی جو اس نے ہمارے اس وقت بنائے ہیں۔ انسٹال پروسیس کو دیکھیں تو اس نے وہ سٹارٹ کر دیا ہے۔ کنٹرول آلٹ کی پریس کرنی ہے آپ نے اس مشین سے باہر نکلنے کے لیے۔ یہاں پہ ہم ساتھ ساتھ ٹیل -F ویریس لاگ، اور ایف ٹی پی کی لاگ اگر آپ کو یاد ہو ایکسفر لاگ کے نام سے ہوتی ہے، وہ چیک کرتے ہیں۔ تو ذرا آپ غور کریں تو آپ کی مشین اس وقت 130 آئی پی سے یہ سارا کچھ ایکسیس ہو رہا ہے، اور کون کون سی فائلیں ایکسیس ہو رہی ہیں انونیمس سے اگر آپ غور کریں تو یہ ساری، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو ایف ٹی پی ہم نے کنفیگر کی ہے یہ سارا کچھ وہیں سے ایکسیس ہو رہا ہے۔ جی بالکل، اس نے انسٹالیشن بھی سٹارٹ کر دی ہے۔ یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کو پاز کرتا ہوں اور انشاءاللہ بلکہ سٹاپ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے اس کی انسٹالیشن کے بعد اس مشین کے اندر تھوڑا سا کام کر کے۔